السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک صاحب سے کروا رہے ہیں جو رہتے ہیں کینیڈا میں، لیکن انہیں پاکستان کا غم کھایا جا رہا ہے۔ ان کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ، بڑی شدید خواہش ہے ان کی پاکستان ترقی کرے۔ کینیڈا میں رہتے ہوئے وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان میں بھی حالات، سیاسی حالات اور سیاسی نظام وہی صورت اختیار کرے جو کینیڈا میں ہے، امریکہ میں ہے، دوسرے ملکوں میں ہے۔ اور یہ صاحب ہیں حیدر مہدی صاحب۔ حال ہی میں انہوں نے بڑے تند و تیز آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، اپنے ویڈیوز بھی کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے تازہ ترین جو آرٹیکل ہے اور ویڈیو ہے اس میں انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ مارچ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک، اس سے پہلے کے حالات اور اس کے بعد پیدا ہونے والے حالات کے حوالے سے وہ سوالات کئی لوگوں کے لیے اور خاص طور پہ ہماری فوجی قیادت کو اور فوج کے بے شمار جو ملازمین ہیں، آفیشلز ہیں، ان کو پسند بھی نہیں آئیں گے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ ان کی ملاقات کرائی جائے، حیدر مہدی صاحب کے ساتھ، اور ان سے بنیادی طور پہ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیوں انہیں اتنا غصہ ہے پاکستان کی فوج یا پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے، اور آخر کیوں وہ پیچھے پڑ گئے ہیں جنرل باجوہ کے پیچھے، اور عین اسی وجہ سے حیدر مہدی صاحب کو بھی غدار قرار دیا جا رہا ہے، انہیں پاکستان فوج کا دشمن قرار دیا جا رہا ہے۔ اب اس میں کیا حقیقت ہے؟ تو ہم نے سوچا کہ آپ کی ملاقات حیدر مہدی صاحب سے کرائیں اور خود ان سے براہ راست پوچھیں کہ انہیں یہ سوالات، جو بنیادی کچھ سوالات ہیں 8-9 مارچ کی عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے، اس کے بعد کے اور اس سے پہلے کے حالات کے حوالے سے، اس کی وجہ کیا ہے، کس نظر سے وہ دیکھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ مجھے غصہ بالکل نہیں ہے، لیکن درد بہت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں باہر ہی نہیں بیٹھتا، میں پاکستان واپس بھی آیا تھا عمران کی حکومت کے بعد، اور میں تقریباً ایس اے پی ایم اپوائنٹ ہو چکا تھا۔ میرا عمران سے اختلاف ہوا ایک کسی کی اپوائنٹمنٹ پر، جس پر میرا ان کا جھگڑا ہوا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم تھوڑی ہیوملٹی سیکھو۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ دیکھو بات کس سے میں کر رہا ہوں۔ اینی میں نے عمران کو بہت کرٹیسائز کیا، مطلب اتنے حد تک کرٹیسائز کیا کہ میری تقریباً بات چیت ان سے بند، میرے سارے جو میرے پی ٹی آئی کے دوست تھے سب انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے بہت سخت، آپ نے میرے پڑھے ہوں گے آرٹیکل، جی میں نے انتہا سے زیادہ، مطلب یہ ہے کہ بس کوئی کسر نہیں چھوڑ، جس طرح میں باجوہ صاحب کے ساتھ کر رہا ہوں میں اسی طرح عمران کے ساتھ کرتا ہوں۔ بس ہمارا درد پاکستان کے لیے، نہ عمران کے لیے نہ کسی اور۔ تو یہ میں کانٹیکسٹ آپ کو بتا دوں، میری جنرل باجوہ کو بھی میں نے بڑا سپورٹ کیا، اور میں نے عمران کو جنرل باجوہ کے ساتھ جھگڑا نہ کرنے کی بارہا میں نے ان کو مشاورت کی، اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھو نہیں کرتے ہیں، از دی فیس آف دی آرمی، آپ جو ہے وہ جو آپ کو پتا ہے وہ جب جی چل جی رہا تھا سلسلہ اس کے اندر، اور جنرل باجوہ صاحب کو پتا ہے، بلکہ انہوں نے میرا شکریہ ادا بھی کیا۔ میں نے کہا دیکھیں میں آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں۔ اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کے اور حکومت وقت کے درمیان ایک اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے فوج اس پاکستان کا، اس کے بغیر پاکستان میں کوئی نہیں ہوتی۔ مجھے توقع آپ سے یہ ہے، اور میری باجوہ صاحب سے تقریباً 1.5 گھنٹہ ایک دفعہ 1-on-1 ملاقات ہوئی تھی 19 دسمبر 2019 کو، اور ہم نے تقریباً جتنے مسئلے آپ آج دیکھ رہے ہیں نا ان پہ بات ہوئی۔ میں اس پہ اندر نہیں جاؤں گا بیکاز سم آف دی تھنگز آر ویری کانفیڈینشیل، لیکن وہ ایک بالکل مختلف جنرل باجوہ تھے جو آج ہم جنرل باجوہ دیکھ رہے ہیں۔ اتنا میں آپ کو ذاتی طور پر بتا سکتا ہوں۔ میری جنرل باجوہ صاحب سے جو ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں یار حیدر تم جو جنرل باجوہ آرمی چیف ہے تم اس کو نہ کہتے ہو کہ یہ غدار ہے۔ میں کہتا ہوں یار بالکل غدار ہے۔ غداری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غداری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کے ملک میں بیٹھا ہوا ایک آدمی کسی دوسرے ملک کے ساتھ مل کے آپ کے ملک کے خلاف سازش کرے اور آپ کے ملک کو نقصان پہنچائے، یہ ہے ڈیفینیشن آف غدار۔ اگر یہ ڈیفینیشن غداری کی ہے، اور اگر جنرل باجوہ نے امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف
اندر بیٹھے والے چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ایک سازش کی, ایک حکومت کو نکالا اور ایک ڈاکوؤں کو لے آئے, تو یہ غداری ہوئی. اس میں مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتا کہ غدار, یہ لفظ سخت ہے, لوگ گھبرا جاتے ہیں, غدار, ٹریٹر, but that is exactly what General Bajwa has done. General Bajwa has committed treachery. He has partnered with America. انہوں نے امریکہ کے ساتھ کانسپریسی کی, ماسٹر مائنڈ کی, ایکسیکیوٹ کی. سوال میں آپ کو بتاتا ہوں, میں کہتا ہوں باجوہ صاحب, عام بات ہے کہ جنرل اعجاز امجد صاحب جو آپ کے سسر ہیں, انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ آپ جو ہے نا مارشل لا نہیں لگائیں گے, ان کو نہیں نکالیں گے. اور اس کے جو ایک وٹنس ہیں, جگہ مجھے یہ ساری مجھے پرسنلی چیزیں پتہ ہیں, ان کے وٹنس شجاعت عظیم صاحب تھے, اور اس شجاعت عظیم کے لفظ تھے, یار مروا تو نہیں دو گے, ہاں, کہ جب یہ ہو رہا تھا کہ جی ہم گئے تھے. پھر یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت اتنے اچھے 3 جرنیل تھے, اشفاق ندیم تھا, زبیر تھا جو بعد میں 4 سٹار بنا جوائنٹ چیف, جاوید رمدے تھا, وہ سب آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسر اپنے کورس کے. اور یہ جو بالکل ہی ایک مطلب ان کے پی ایم اے میں ان کا نک نیم تھا بغلول, مجھے کہنا نہیں چاہیے, but this was his nickname, that is what his reputation was. ان کو آپ نے بنا دیا. جنرل باجوہ کو مجھے ذاتی طور پر انہوں نے کہا کہ میں نے نواز شریف کو باہر بھجوایا ہے کہہ کے, تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے کیوں بھجوایا, اور آپ کو پتا تھا اس نے واپس نہیں آنا. فضل الرحمان قسم کہتا ہے میں قرآن پہ ہاتھ رکھنے کے دلائل میرے سامنے جنرل باجوہ کو رکھو, فیض حمید کو بٹھاؤ, میں ان سے کہوں گا آپ لوگوں نے مجھے نہیں کہا تھا پہلا دھرنا کرنے کے لیے. دوستو عام ایک تاثر یہ بھی تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور فوج کے سربراہ جنرل باجوہ کے درمیان اختلافات آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض حمید کی تبدیلی کے مسئلے پہ اٹھے. اب اس حوالے سے حیدر مہدی صاحب جو کہ خود بھی فوج کے ایک سابقہ آفیشل ہیں, ان کا کیا نقطہ نظر ہے, آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی. جب بھی آئی ایس آئی چیف اپوائنٹ ہوتا ہے, اور جنرل باجوہ نے 3 چینج کیے ہیں, رضوان اختر کو, عاصم منیر کو, اور یہ ابھی اس کو فیض حمید کو. پہلے 2 میں وہی پروٹوکول ہوا, 3 نام گئے, عمران نے سلیکٹ کیا, چاہے باجوہ کے کہنے پہ کیا ہو کہ بھائی ابھی اس کو کر دو. یہ جب وقت آیا, اس سے پہلے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میں نے لکھا نہیں, اس سے پہلے پی ایم عمران کے پاس کچھ ایسی ایویڈنس آیا تھا کہ جنرل صاحب شہباز شریف کے ساتھ بات چیت شروع کر دی تھی بیک چینلز میں, اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی جو ان کو علم تھا. انہوں نے جب ان کو کنفرنٹ کیا تو ان کی بہت آپس میں وہ جو کہتے ہیں نا ٹف ٹاک ہوئی. انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا جی کہ میرے پاس تو یہ لوگ سب لوگ آتے ہیں باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ آپ ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ اور یہ پرانے سمر کی بات ہے, جب وہ کہتا ہے نا مجھے جون سے ہی پتا تھا, تو یہ بات وہاں سے شروع ہوئی. تو اب جنرل صاحب باجوہ صاحب کو بھی یہ پتا چل گیا کہ یہ بات چیت آئی ہے ان کے پاس یا تو آئی بی کے تھرو یا آئی ایس آئی کے تھرو, چانسز ہیں کہ آئی ایس آئی کے تھرو آئے. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ فیض حمید کو نکالو, بیکاز فیض از ناؤ مور لوئل ٹو دا پرائم منسٹر دین از ٹو دی آرمی چیف. اور فیض کو ہونا بھی چاہیے, آئی ایس آئی کا چیف جو ہے وہ پی ایم کو رپورٹ کرتا ہے, آرمی چیف کو نہیں کرتا, آئی مین ٹیکنیکلی. تو ہوا یہ کہ ان کا ہو گیا, پیچا پڑ گیا. جب پیچا پڑا تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو نہیں چینج کروں گا, آپ اس کو رہنے دیں. عمران کو پتا تھا کہ اگر میں نے فیض گیا تو میری جو ایک انسائٹ ہے انٹو واٹ از ہیپننگ وہ ختم ہو جائے گی. وہ اپنے سروائیول کے لیے کر رہا تھا فرینکلی. تو جھگڑا ہو گیا. انہوں نے بڑی کوشش کی, میں چھوٹی بات کرتا ہوں, انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح وہ نہیں رہے. پھر اینڈ میں عمران گیو ان. عمران نے اپنے ایم ایس کو کہا, یہ میں دس از اگین فرسٹ ہینڈ انفارمیشن, عمران سے نہیں ہے, مجھے کہیں اور سے. ایم ایس نے فون کیا ان کے ایم ایس کو اور کہا کہ بھائی آپ فیض حمید کی پوسٹنگ ہی ہیز اگریڈ, آپ کر. اب ان کو یہی وہی پروسیس فالو کرنا چاہیے تھا جو پہلے تھا. 3 نام لے کے آتے پرائم منسٹر کے پاس اور کہتے جی ان میں سے 3, چلو یہ ندیم انجم ہے, اسی کو آپ ہاں کر دیں. وہ کر بھی دیتا, شاید نہیں کیا. اس نے اسی دن شام کو 6:30 یا 7 بجے جیسے یہ فون آیا نا عمران کے ایم ایس کا اس کے ایم ایس کو, اس نے اسی دن شام کو اناؤنسمنٹ کر کے نئی اپوائنٹمنٹ بنا کے اور میڈیا کو ریلیز کر دی. عمران اونلی فاؤنڈ آؤٹ تھرو دی میڈیا. تو یہ جو سوال میں اٹھا رہا ہوں نا کہ بھائی یہ آپ تو آلریڈی آپ کے ہاتھ رنگے گئے تھے. جنرل باجوہ واز آلریڈی ان پلے ٹو گیٹ ریڈ آف عمران اسٹارٹنگ لاسٹ سمر. حیدر مہدی صاحب نے اپنے اکثر مضامین میں اور وی لاگز میں یہ دعویٰ بھی کیا, اور
دنیا اسنا بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہے، خود جنرل باجوہ نے لاہور میں ریٹائرڈ افسروں کے سامنے گفتگو میں بھی یہ بات کی کہ دراصل پاکستانی فوج کو یا پاکستانی فوج کے سربراہ کو پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار پہ بھی اعتراضات تھے، اس کو تبدیل کرنا چاہ رہے تھے اور اس کی جگہ شاید وہ علیم خان کو لانا چاہ رہے تھے، اور یہی بات ایونچولی علیم خان گروپ کے ایمرجنس کی صورت میں سامنے آئی۔ تو اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ کیا واقعی ایسا تھا کہ علیم خان کے ساتھ جنرل باجوہ کے کوئی خاندانی مراسم تھے بالواسطہ یا براہ راست جو ان کی ناراضگی کا باعث بنے عمران خان کے ساتھ؟ بالکل 100% جنرل اعجاز امجد ساری دنیا پاکستان میں کہتی ہے مجھے پتہ ہے پاور بروکر ہے، وہ جا کے ڈیلز کرتے ہیں، وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں جنرل باجوہ کو ڈیلوں میں۔ علیم خان کے دوست علیم خان کو اتنا جو مجھے نہیں پتا علیم خان کو انہوں نے مول لے کے پلانٹ کیا، بٹ جو اصل جو میرے آئی مین آنیسٹلی دیز آر، چلو میں کہتا ہوں یہ ایک چیز، لیکن جو جنرل باجوہ کے اوپر کبھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا میری نظر میں، وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ کے پریشر میں آ گئے۔ دیکھیں امریکہ عمران کو نکالنا چاہتا تھا، ریجیم چینج کرنا چاہتا تھا، یہ امریکہ کے پریشر میں آئے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس ایک ہی دو طریقے تھے، یا مارشل لا لگا دیتے یا کانسٹیٹیوشن کوئی راستہ ڈھونڈتے۔ انہوں نے کانسٹیٹیوشن راستہ اڈاپٹ کیا۔ شاہ زین بگٹی، باپ پارٹی ایم کیو ایم، پی ٹی آئی کے ڈسیڈنٹس 24-25 وفاق میں اور پنجاب میں، یہ سب جنرل باجوہ کے ڈائریکٹ آرڈرز کے بیسس پہ یہ گئے۔ شاہ زین بگٹی جو ایس اے پی ایم ہے اور باپ پارٹی جو کہ بنائی فوج نے ہے، یہ سب کو پتا ہے، میرے پاس ثبوت نہیں۔ وہ اردشیر کاوش جی کہتے تھے نا کہ چور کوئی رسید چھوڑ کے جائے گا کہ یہ میرا نام ہے، یہ میرا پتہ ہے، اور یہ میں آپ کی چوری کی چیز لے کے جا رہا ہوں اور یہاں سے آگے لے لیں۔ یہ تو سرکمسٹانشل ہے نا۔ وائی وڈ شاہ زین بگٹی، باپ پارٹی اینڈ ایم کیو ایم، ایم کیو ایم تو سانس نہیں لیتی تھی، باپ پارٹی تو بنائی آئی ایس آئی اور فوج کی ہے۔ تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اور سارے the subsequent actions prove the evidence نا کہ یار یہ چیز ہے۔ دوستو حیدر مہدی صاحب کا یہ بھی ایک دعویٰ ہے کہ جس انداز میں پاکستان کی مسلح افواج نے، خاص طور پہ آئی ایس پی آر نے وزیرستان سے تعلق رکھنے والے محسن داوڑ اور علی وزیر کے خلاف کیمپین کی، یا انہیں جس انداز میں ملک دشمن تو نہیں خیر قرار دیا، لیکن جس انداز میں ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اس کے برعکس جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی، اس کے لیے ووٹنگ ہونی تھی، تو کس طرح ان لوگوں کو قومی اسمبلی میں لایا گیا، اور کس طرح بقول حیدر مہدی صاحب کے فوج نے اپنا ایک بیانیہ جو ان لوگوں کے حوالے سے تھا وہ بھی ایک لحاظ سے غلط ثابت کیا یا اس کو ڈائلیوٹ کر دیا۔ مجھے یہ بتائیں، علی وزیر، منظور پشتین، اتنی انہوں نے فوج کو گالیاں دی، اتنا برا بھلا کہا کہ فوج کہتی تھی جی ان کو تو جو ہے نا قتل کر دو، ان کو تو لٹکا دو۔ انہیں دو کو لائے، اور وہ جو 2 ووٹ زیادہ پڑے ہیں نا 174، وہ ان 2 بندوں کے ووٹ، امیجن کریں۔ اور علی وزیر جیل میں تھا، جیل سے نکال کے لایا۔ تو کس کے پاس اتنی طاقت تھی؟ اس وقت تو وزیر اعظم تھا ہی کوئی نہیں۔ Who had the power؟ دوستو جو وقت گزرتا جا رہا ہے، پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے کارکردگی بھی سامنے آتی جا رہی ہے، اور عدم اعتماد کی تحریک جو پیش ہوئی مارچ میں اور اس پہ فیصلہ ہوا 9 اپریل کو، اس کے حوالے سے جتنا بھی بحث مباحثہ ہے اس میں ایک یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اگر واقعتاً جنرل باجوہ کا جو بظاہر ایک نیوٹرل ہونے کا دعویٰ تھا، جو بالواسطہ طور پہ ہمارے سامنے آیا، یعنی فوج تمام تر معاملے میں اگر نیوٹرل تھی، اور اس کے بعد ہم یہ سن رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے بے شمار آفیسرز بڑے ناراض ہیں اپنی اعلیٰ ترین قیادت سے، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی تقریباً 27 کے قریب لیفٹیننٹ جنرلز ہیں اس وقت، 196 کے قریب میجر جنرلز ہیں،
اور کوئی 600 کے قریب بریگیڈیئرز ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان میں سے کسی نے استعفیٰ دیا اپنے اظہار ناراضگی کے لیے ان واقعات پہ جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان پر عدم اعتماد کی صورت میں سامنے آئے، اور اس کے بعد اب تک جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ کس نے استعفیٰ دیا ہے، اور کیا جو ہمیں باتیں سننے کو مل رہی ہیں جنرلی کہ بڑی جو فوجی قیادت ہے جو جنرل باجوہ کے نیچے ہیں وہ ان کے خلاف ہیں. تو اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے، یا پھر ایک یونٹی آف کمانڈ ہے پاکستان کی فوج میں، وہ یونٹی آف کمانڈ جس کی وجہ سے یہ فوج ابھی تک پاکستان میں باقی تمام تر گروہوں خاص طور پہ سیاستدانوں پہ حاوی رہی ہے؟ اس حوالے سے حیدر مہدی صاحب کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں. یہ ایک بڑی اچھی بات بھی اور ایک بڑا سیڈ ایسپیکٹ ہے ہماری فوج کا. اچھی بات یہ ہے کہ چونکہ یونٹی آف کمانڈ ہے، ڈسپلن بہت زبردست ہے، تو سپہ سالار کے خلاف نہیں جاتی. اگر جاتے تو اس وقت تک خانہ جنگی ہو چکی ہوتی کافی پہلے سے. لیکن یہ ایک کلونیل ایتھوس ہے. یہ میں نے اپنے پچھلے 2 آرٹیکل میں کہی، یہ کلونیل ایتھوس ہے دیٹ یو آر آنسریبل ٹو ون مین. آپ ایک آدمی کی نوکری کرتے ہیں، آپ ملک کی نہیں کرتے، آپ نیشن کی نہیں کرتے، آپ ایک فرد واحد کی نوکری کرتے ہیں. جو بھی آ کے بیٹھ گیا وہاں چیف کی گدی پہ، وہ جو مرضی کرے، کالا کرے، سفید کرے، برا اچھا کرے، ہم اس پہ سرنگو جاتے. نہیں ہونا چاہیے. یہ دس از ہمیں اس غلامی سے آزاد ہونا چاہیے. یہ فوج جو کہتی ہے کہ ان کی ابھی 1.5 ٹریلین کا ان کا بجٹ ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے یہ ہم فوج کو ان کی تنخواہیں دیتے ہیں، ان کی وردی دیتے ہیں. یہ تو ایک بٹن اپنے ان کی ذات کے پیسے کی نہیں ہوتے، تنخواہ سے پیسے ہوتے ہیں، وردیاں آتی ہیں، ہتھیار آتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اور فوج کو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یار ہمارے دشمن ہیں، ہمیں دشمنوں سے بچاؤ. ہم نے اس لیے اس فوج کو مضبوط نہیں کیا، اپنا پیٹ خالی نہیں کیا، اپنے آپ کو مارا نہیں، اپنے آپ کو غریب 60% غریب غربت اس لیے نہیں کی کہ ایک فرد واحد فوج کا سپہ سالار آ کے ایک غیر ملک کے ساتھ قد جوڑ کر کے، اور ایک جو ہماری اچھی بلی چلتی حکومت، اب آپ لک ایٹ دی اکنامک سٹیٹسٹکس، اچھی بلی جھکی حکومت کو نکال باہر پیا اور لٹیروں کو آ کے رکھ دیا. یہ اس میں کہاں یونٹی آف کمانڈ اور کہاں ڈسپلن اور کہاں نیشن؟ ہمارے جو فوجی ہیں نا، اور میں بھی اس میں شامل ہوں، ہمیں ایک رومانس ہے فوج سے. جی ہماری انسٹیٹیوشن ہے، اس نے ہمیں پالا، اس نے ہمیں پوسا، اس نے ہمیں پڑھایا. او بھائی، یہ قوم نے تمہیں پالا پوسا، یہ قوم کے پیسے سے تم وردیاں پہنتے ہو، یہ قوم کے پیسے سے تمہارے گھر اور دیے چلتے ہیں، یہ قوم کے پیسے سے تمہیں تنخواہیں ملتی ہیں، اور یہ فوج کا فرض ہے سیکریفائس کرنا پاکستان کے لیے. میں نے فوج جوائن کی تھی سوچتے سمجھتے ہوئے کے لیے کہ شاید ایک دن آئے گا کہ مجھے سپریم سیکریفائس دینی پڑے گی. میں نے وہ سوچ سمجھ کے فوج جوائن کی. دوستو، آپ نے باتیں سنی سید حیدر مہدی صاحب کی، جو رہتے ہیں کینیڈا میں، لیکن ان کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ. بڑی قریب سے وہ فالو کرتے رہے ہیں پاکستان میں ہونے والے واقعات کو، اور ان کے خیال میں جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے وہ پاکستان کے فوج کے لیے اور پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کے لیے کسی بھی لحاظ سے اچھا نہیں ہے. ان کے نزدیک اگر پاکستان کی اقتصادی ترقی صحیح سمت میں جا رہی تھی، معیشت صحیح سمت میں رواں دواں تھی، اور جس کا اظہار تازہ ترین اعداد و شمار کی صورت میں بھی ہوا ہے، تو اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس حکومت کی تبدیلی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا وہ صرف محض ایک شخص کی خواہش تھی کہ عمران خان کی حکومت سے نجات حاصل کی جائے، یا پھر بحیثیت مجموعی اس انسٹیٹیوشن کی یعنی جنرل ہیڈ کوارٹر کی یہ ایک کیلکولیٹڈ موو تھی کہ اس حکومت کا خاتمہ کیا جائے؟ اب قطع نظر اس کے کہ آیا اس میں کوئی غیر ملکی سازش شامل ہے یا نہیں، ایک حقیقت بالکل واضح ہے کہ اعداد و شمار کے حساب سے پاکستان کی معیشت بالکل صحیح سمت میں رواں دواں تھی، لیکن محض ایک دو فیصلوں کی وجہ سے، جو بڑی شخصیتیں ہیں ان کے آپس میں پرسنالٹی کلیش کی وجہ سے اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا، اور جو منتج ہوا عدم اعتماد کی
تحریک کی صورت میں، جس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اب اس کا خمیازہ پاکستان کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے عوام کو کس انداز میں، کس حد تک بھگتنا پڑے گا، یہ آنے والے وقت بتائیں گے۔